3, 2, 1, start. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه کیسر شاه صافي. د فیسبوک په لایف ټرانسمیشن کې تاسو ته هرکلی وایو. څنګه چې تاسو ته پته ده په 25 تاریخ باندې به جنرل الیکشن کیږي. په دې کې ټولې پارټیانې شرکت کوي او په دې الیکشن کې به قومي وطن پارټي هم په دې کې حصہ لي. څنګه چې تاسو ته پته را ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو به تاسو سره نیغه په نیغه په لایف ټرانسمیشن کې به راځي. ستاسو ملګرو څه قسم سوالات خپل حلقې نوم د ان ای نوم د پی کې نوم ورسره منشن کوئ نو مشر به تاسو له د هغې سوالاتو جواب درکوي. څنګه چې تاسو ته پته ده نن 12 بجې پورې د 2018 الیکشن د کمپین اخرنی وخت دی. مشر دې وخت کې یو ډیلیګیشن هغې سره ملاقات کوي نو انشاءالله ډېر لږ ساعت کې به مشر تاسو سره نیغه په نیغه خبرې کوي. نو انشاءالله دا انتظار دا لایف ټرانسمیشن به بایلنګول شانتي دې کې به تاسو اردو کې هم تپوس کولی شوئ. یو پیپل کین آسک کوېسچنز ان انګلیش ایز ویل او دې کې به څه ملګري مونږ لایف به مالو او تاسو سره به ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو نیغه په نیغه راځي. په دې پروګرام کې ستاسو څه قسم سوالات دي تاسو تپوس کولی شئ او انشاءالله تعالی هغې به تاسو له جواب درکوي. نو اوس لږ ساعت پاتې دی. انشاءالله تعالی په 2-3 منټو کې به ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو تاسو سره به وي او کم ټایم په دا کې تیر شو نو هغې له پس په خیر دی مونږ دا پروګرام به 10 بجو له پس هم ایکسټینډ کوو انشاءالله تعالی او ډېر لږ ساعت پاتې دی او انشاءالله تعالی تاسو ته دې خبرې پته ده چې قومي وطن پارټي مخکې د پښتنو د قوم خدمت کړی دی او روان الیکشن له پس څه قسم نتایج راشي نو ملي رهبر جناب انیسه زیب طاهر خیلی او زموږ کم ملګري په ګڼ تعداد کې قومي اسمبلی کې یا صوبایي اسمبلی کې کم خلک الیکشن وګټي د هغې ټولو یو قسم یو دغه به وي چې د ولس خدمت به کوي د ټولو خیبر پښتونخوا خدمت به کوي. هغې کې به دا نه چې د یو ضلعې د یو علاقې هغه دغه به نه د ټولو ضلعو به انشاءالله تعالی خدمت کوي او موږ دا امید لرو چې روان الیکشن کې به قومي وطن پارټي ګڼ تعداد سره په کامیابي به تاسو به خپل کینډیډیټس کامیابوئ او هغې کله اسمبلی کې راشي نو قانون سازي به هم تاسو له کوي. په ډیولپمنټ فنډ مد کې به ستاسو هغې کې هم کارونه کوي انشاءالله تعالی. د پښتنو ولس د پښتنو ځوانانو څه قسم مستې مسایل دي نو انشاءالله تعالی هغه به هم زموږ لیډرشپ به حل کوي او زه به تاسو ته خواست کوم چې قومي وطن پارټۍ کوم نښه ده ډیوا نو په 25 جولای باندې په خپله خپل میندو خویندو سره ملګرو سره دا ټول تاسو الیکشن په ورځ باندې راولئ. ټیک ده چې ډیوې نښې ته تاسو مهر ولګوئ او زموږ کینډیډیټس په دې کې کامیاب شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو 2 ځله د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی. تاسو ته به دا هم پته وي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر داخله هم پاتې شوی دی، وزیر پانو بجلی هم پاتې شوی دی او په دې مد کې په ټول پښتونخوا کې اکراس د بورډ هغې خدمت کړی دی. او زما ذاتي له تاسو ما تپوس وکړئ نو یوه خبره زما ډېره زیاته خوښه ده چې هغه چاته ها وکړي نو ها مطلب هاي او چاته انکار وکړي نو هغه انکاري. نو دې په وجه 1977 نه پس اوسه پورې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو زما په خیال په پښتونخوا په سیاست کې به داسې واحد انساني بلکې پوره پاکستان کې چې هغې اوسه پورې الیکشن بریلی نه دی صرف او صرف دې په وجه. نو انشاءالله تعالی 2 منټه پس به ستاسو دا انتظار گڑیانے به ختمیگی اور انشاءاللہ تعالی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو ہم سب کی بیچ پہ ہوں گے. ہم ان سے کوشچن آنسر کا سیشن کریں گے اور آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیجول قسم کا انٹرویو ہوگا. اس میں آپ اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے حلقے کے بارے میں، اپنے ضلع کے بارے میں ہر قسم کے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے.
نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ ملک کی سیاسی عمل میں آپ حصہ لیں. یہ آپ لوگوں پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کس طرح 25 جولائی کو صبح نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ خود, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو, اپنے ماؤں کو, بہنوں کو پولیس اسٹیشن, کیونکہ آپ کا ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ آپ کے مستقبل کو بدل سکتی ہے. آپ کا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے, اس کو سوچ سمجھ سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ایسے بہت سی پارٹیاں آپ کے سامنے اپنے وعدے لے کر آئے ہوں گے, آپ سے مختلف قسم کے وعدے کیے ہوں گے, لیکن سے آپ پتہ ہے کہ صرف ہماری لیڈرشپ ہی ایسی لیڈرشپ ہے جو وعدے کرتی ہے, جو منشور جو ہم نے پیش کیا ہے یا جو ہمارا پروگرام ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام پہ چلے گی, اس منشور پہ چلے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پختون قوم کو, اپنی پختونوں کو بالکل مایوس نہیں کریں گے. اور ہم آپ سے التجا کریں گے کہ 25 تاریخ کو آپ اپنا ووٹ قومی وطن پارٹی کے نشان چراغ پہ, آپ لوگ چراغ پہ مہر لگائیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ نے ہمیشہ پختونوں کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا ہے. آپ بھی یہ فاٹا خیبر پختونخوا کے ساتھ جو مرجر ہوا ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے, اس میں ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ کا ایک کلیدی کردار تھا, اور وہ اس کمیٹی میں حصہ بھی تھے. انہوں نے فاٹا ریفارمز میں بالکل اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور 11 ستمبر 2017 کو ہمارے صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شرپاؤ کے سربراہی میں ایک ہم نے مارچ کیا تھا, پشاور پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ہم نے ایک مارچ کیا تھا, جس میں ہم نے فاٹا ریفارمز کے بارے میں اپنے مطالبات رکھے تھے, اور ہم نے اس ایشو کو ہر جلسے میں, ہر جگہ پہ ہم نے اس ایشو کو اجاگر کیا تھا. اور ہم اس میں تاریخ ہماری ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ کو سنہری حروف سے یاد رکھے گی, جن نے خیبر پختونخوا اور فاٹا مرجر میں ایک فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام میں ایک اہم کردار ادا کیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے قبائلی پختون قبائلی اصلاحات سے آن لائن ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 مہینے کے بعد فاٹا میں جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, اس سے ہماری پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ پورے انتخابات میں بھرپور شرکت کرے گی. ہم ہر ضلع سے اپنی امیدوار کھڑے کریں گے, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں جو آنے والا وقت ہوگا, جو جتنے کام ہوں گے, اس میں ہماری پارٹی کا ایک اپنا حصہ ہوگا. گڑیاں ختم ہونے والی ہے, اور ابھی کچھ لمحے کے بعد ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ آپ کے ساتھ فیس بک کے لائیو ٹرانسمیشن میں بالکل لائیو آئیں گے. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, بالکل 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے. آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سوالوں کا جواب بھی دیں گے, اور آپ لوگوں کا وہ بھی کریں گے, سوالوں کے وہ بھی کریں گے. ہم اپنے منشور پہ بھی بات کریں گے, ہم روڈ میپ بھی پوچھیں گے ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ سے کہ ان کے ذہن میں خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے کیا کیا ان کے ذہن میں سوالات ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو منشور میں ہمارا منشور ایک واحد منشور ہے اس پورے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے, کہ ہم نے بالکل کیا کہتے ہیں کہ بالکل مدلل انداز سے ان کی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ہم نے اس پہ توجہ دی ہے. ہم نے ایسی باتیں نہیں کی اس میں جو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو بہت جلد ہی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ ہمارے بیچ میں ہوں گے, ان سے آپ پھر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سے میری درخواست ہے, اگر آپ چترال میں سن رہے ہیں, اگر آپ فاٹا سے سن رہے ہیں, اگر آپ ہمیں ہزارہ ڈویژن سے سن رہے ہیں, اگر آپ ہمیں مردان ڈویژن سے سن رہے ہیں, چارسدہ سے سن رہے ہیں, پشاور سے سن رہے ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی نے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے کیے کوہستان سے لے کر چترال سے لے کر خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے بلوچستان میں ہمارے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں, بلکہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نتائج آئیں گے وہ بہت ہی اچھے ہوں گے, کیونکہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. ہماری تنظیمیں پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں ہماری تنظیمیں ہیں, فعال کردار ادا کر رہی ہیں. گڑیاں ختم ہو رہی ہے, ہمارے بیچ ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ نے
مطلب آ گئے ہیں. ابھی وہ آپ سے ڈائریکٹ سوال و جواب کریں گے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی دیر تک مجھے سنا, میری باتیں سنی, اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے. ہمارے بیچ ملی رہبر قومی وطن پارٹی کی مرکزی چیئرمین, اس صوبے کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, سابقہ وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر پانی بجلی آفتاب احمد خان شرپاؤ ہمارے بیچ میں ہیں. میں ان سے السلام علیکم جی خان. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو انتظار کروایا. یہ ہمارا پہلی بار ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ اس سے جو ہمیں تقویت ملے گی اور پذیرائی ملے گی. انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہم مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں گے, تاکہ آپ کے جو سوالات ہوں, آپ کے جو شکوک و شبہات ہوں, تاکہ وہ ہم تک پہنچیں اور ہم جواب بھی دے سکیں اور اس کے لیے حل بھی ڈھونڈ سکیں. تو بہت بہت شکریہ صافی صاحب. شکریہ. میری رہبر صاحب, میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, 2 دن کے بعد جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں, 2018 کے جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. اس دفعہ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ اس دفعہ آپ خیبر پختونخوا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر آپ اقتدار میں آ گئے, اگر آپ اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتتے ہیں اور دوست ہمارے جیتتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا سوچ ہے آپ کی؟ صافی صاحب, مسئلے تو بہت ہیں ہمارے اس علاقے کے, خیبر پختونخوا کے, لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لوگ مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس مایوسی سے نکالنا, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس ملک میں اور خاص کر اس صوبے میں, اور جو ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بھی ہے, اور یہ ہمارے لمحہ فکر بھی ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی ہیں, لیکن اس کی اس لحاظ سے پذیرائی نہیں ہوئی. نہ ہمارے ساتھ باقی مرکز نے یا دوسرے صوبے نے ہمارے ساتھ وہ ہمدردی کی, اور ہمارے مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کو یہ اس مایوسی سے نکالنا, اور یہ جو مشکلات ہیں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, چاہے ابھی فاٹا کا بھی مرجر کا ہو گیا ہے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے ہم وہ کریں گے, آگے لے کے جائیں گے, تاکہ وہاں کے نوجوانوں میں بھی مایوسی نہ پھیلے. ساتھ ساتھ جو یہاں کے مسئلے ہیں, خاص کر آپ دیہاتوں میں جائیں تو سب سے پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کیا ہے, تو سب بجلی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہیں یہاں پر اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اتنا ہمیں پریشانی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے ایسے ایک مستقل حل ڈھونڈنا, تاکہ جس میں جب نواز شریف یا شہباز شریف کہتے تھے کہ جی ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے, تو میں نے جواب دیا اس کا ہمیشہ کہ بھئی شاید پنجاب میں ختم ہوگی یہاں پر نہیں ختم ہوئی, کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فرسودہ ہے. ہمارا سسٹم یہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی, چاہے وہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں, چاہے وہ گریڈ اسٹیشنز ہیں, چاہے وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. تو یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور خاص کر ینگسٹرز جو کہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن نوکری ان کو یا روزگار نہیں مل رہی. تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہاں پر اس لحاظ سے کہ انڈسٹریز نہیں لگیں گے, اور اس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے کہ اس سے ہم بہت سے روزگار کے مواقع ہمیں حاصل ہو سکیں گے, اور وہ بھی اس لحاظ سے کہ ہم یہاں پر جو اکنامک زونز ہیں اس کو صحیح طریقے سے اس کو اسٹیبلش کریں اور وہاں پر روزگار کے مواقع
مواقع مل سکے. دوسری بات، غربت بھی انتہا تک پہنچ گئی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ایسے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ وہ پاورٹی لائن سے اوپر آ سکیں اور ان کو ایک اس کے ساتھ خود مختار طریقے سے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں. ہم نے ایک ہمارے اس میں بھی ہے، منشور میں بھی ہے کہ جو علاقے اس سے متاثر ہوئے ہیں یہ وار آن ٹیرر سے یا دہشت گردی سے، ان علاقوں کو آباد کیا جائے اور اس کے لیے جو 1% ہمیں مل رہا ہے NFC میں وہ اسی علاقے پہ لگایا جائے. ساتھ ہی ساتھ وہ خاندان یا وہ لوگ جو کہ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ٹرسٹ کا قیام. یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ کوشش کی تھی، لیکن ہمیں PTI کے ساتھ بھی اور مرکز میں بھی یہ بات ہم نے اٹھائی تھی، اس کی پذیرائی ابھی تک ملی نہیں. ہماری حکومت آئے گی تو ہم ایک ٹرسٹ قائم کریں گے تاکہ ان کو ان کے بچوں کی تعلیم، صحت، اس کے لیے وہ مل سکے، ان کی پذیرائی ہو سکے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے ڈیمز کا بنانا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے چونکہ ممند ڈیم ایک بڑا منصوبہ ہے جو کہ ممند اور چاسدہ کے باؤنڈری پہ ہے، ساتھ باشا ڈیم بھی ہے. تو ان پہ اگر کام ہوگا تو بجلی بھی پیدا ہوگی، پانی کے وہ بھی ہوں گے، ذریعے بھی ہوں گے اور ہمارے چونکہ یہاں پر زیادہ انڈسٹری نہیں ہے تو زمینداری اور کاشتکاری پہ زیادہ انحصار ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ان کو تقویت دینا تاکہ ہم ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں. جی شکریہ. ذریق خان مردانزئی بلوچستان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، بلوچستان پشتون بیلٹ کے لیے قومی وطن پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہ تو ہمارے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ میں بھی ہے اور ہمارا پروگرام بھی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے، بعض ملکی سطح پر دیکھیں تو ایک یہ رائے بنتی ہے کہ جی صوبے اگر بنتے ہیں تو وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر. ہمارا اس سے مختلف وہ ہے. ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور ہمارا پروگرام ہے کہ فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ ہو. تو یہ پہلا مرحلہ تھا، اس میں ابھی کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ اس کا حصہ بن جائے گا. ہمارے پروگرام میں یہ بھی ہے کہ جو شمالی پختونخوا جو ہے اور بلوچستان کی جو پشتون ہیں وہ اسی یونٹ میں آ جائے. تو ہمارے طور طریقہ، ہمارا کلچر، ہمارا سب کچھ، زبان ایک ہے، تو اس سے ملک کو بھی تقویت ملے گی اور پشتونوں کو بھی تقویت ملے گی. تو یہ ہمارا پروگرام ہے اور اس کو ہم اس کی پرچار کر دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب ایک ہی یونٹ میں ہوں گے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ قومی وطن پارٹی کا فاٹا مرجر میں ایک کلیدی کردار تھا. ہم نے اس کے حوالے سے 11 ستمبر 2017 کو ایک مارچ بھی کیا تھا. ہمارے صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شرپاؤ کے اس میں فاٹا یوتھ جرگے کا بھی اس میں ایک کردار تھا، اس میں بھی آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، آپ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے. میرا سوال یہ ہے کہ زمان شدہ جو اسلحہ ہے، قومی وطن پارٹی کے پلان اور خصوصاً خواتین اور اقلیتوں کے بارے میں کیا پلان ہے قومی وطن پارٹی کا؟ خیال ہے کہ خواتین جو ہیں اس ملک کی 51-52% آبادی خواتین کی ہے اور اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی صحت، سب کی خصوصی توجہ اس کے اوپر دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو برابر لے کے آ سکیں. اور خاص کر فاٹا کی خواتین جو ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے.
بہت زیادہ کم ہے، اور وہاں پر اسکولوں کی ضرورت ہے، وہاں پر پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری تک کالجز، یونیورسٹیز اس کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم نے اپنے پروگرام میں منشور میں 4% اپنے جی ڈی پی کا جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کریں گے، اور خصوصی طور پر خواتین کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے۔ جہاں تک فاٹا مرجر کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ وقت لگے گا، اور یہاں پر اگر اس صوبے میں ایک ایسی حکومت ہو جو کہ اس مسئلے کو سمجھتے ہوں تو وہ بہتر طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی اس سے امیدیں ہیں اور کچھ لوگوں کی تحفظات بھی ہیں، تو جن کی امیدیں ہیں ان کو امیدیں کو آگے بڑھانا، ان پہ پورا اترنا، اور جن کی تحفظات ہیں ان کی تحفظات ختم کرنا۔ تو اس کے لیے جو وسائل ہیں ابھی یہ مرجر کا جو جس وقت ہوا تو پچھلی حکومت کے بس آخری دن تھے، اور اب آئندہ آنے والی حکومت اس کے اوپر توجہ دے گی۔ اس میں خاص وسائل کا جو 100 ارب روپے جو سالانہ ملے گا، اور جو خصوصی طور پر خرچ ہوگا فاٹا کے علاقوں میں، تو اس کے اصول کے لیے، اور اس سے یہ 4 صوبے جو ہیں وہ اپنے حصے سے دیں گے، اور جو ان کا جو سالانہ باقی جو پیسہ ہے وہ بھی ان کو ملے گا۔ تو اس کے لیے کام کرنا تاکہ 4 صوبے اس کے اوپر راضی ہوں اور یہ وسائل ہمیں ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وہ ہے، اور وہ پیسہ پھر اس علاقے کے اوپر لگانا، تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ایسا مینجمنٹ ہو جو کہ اس پوری چیز کو اوورسی کر سکے، اور وہ ہم نے اپنے پروگرام میں رکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر پولیس کا سسٹم، وہاں پر لینڈ کنسولیڈیشن، ساتھ ہی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو وہاں پر قائم کرنا، یہ بہت بڑی وہ ہے ذمہ داری ہے، اور اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب لوگوں کو چھٹکارا ملے گا اور ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن وہاں پر بڑھے گی، تو وہاں پر لوگ کو انصاف میسر ہو سکے گا۔ تو یہ سب چیزوں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور اس میں جو 2 چیزیں جو بڑی اہم ہیں، ایک وہاں پر صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا کرانا اور لوکل باڈیز الیکشن، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم سر دست جیسی الیکشن ہوں گے، اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو سر دست اس کے اوپر کام ہوگا۔ ہم الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ فوری طور پر یہ ڈیلیمیٹیشنز کا جو ہے پروسیس کمپلیٹ کریں تاکہ ہم وہاں پر الیکشن کرا سکیں۔ لوکل باڈیز بھی وہ ڈیولوشن کا پروسیس ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پروونشل اسمبلی کے جو 21 سیٹیں ہیں، 16 ڈائریکٹ اور 4 خواتین کے اقلیت کے، وہ بھی شامل ہو جائیں، تو وہ بھرپور طریقے سے صوبائی اسمبلی میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے یکمشت کرنی ہے، اور آگے آنے والے سال جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے فاٹا کی اس پہ، اور اس کے اوپر فوکس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے SMS لائیو پی آر اس کی ایڈوانس مبارکباد لوگ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ سپرکے خلیل نے سوال کیا آپ سے کہ جمال آباد میں گیس کا مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ ہاں، گیس کا مسئلہ مجھے علم ہے کہ جمال آباد میں گیس تو وہاں تک گئی ہے ہری چند تک، لیکن بہت سے علاقے ابھی محروم ہیں۔ اس میں کچھ جاب نمبرز ہیں جو کہ لاہور میں ہیں، اور الیکشن کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ جیسے الیکشن ختم ہوگا وہ جاب نمبرز آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جمال آباد کو گیس ملے گی۔ مریم بی بی سماجی کارکن ہے، وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے پسماندہ علاقوں کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے
پارٹی کن منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے خیال سے. اس کو مجھے شروع میں ہی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے صوبے کو دیکھیں اور اس کو پاکستان کے لیول پہ بھی دیکھیں, ایک تو ہمارے آئین میں اگر آپ دیکھیں تو پرنسپل آف پالیسی کے تحت جو علاقے پسماندہ ہیں ان کو دوسرے علاقوں کے برابر لانا یہ ہمارا آئینی فرض ہے اور تقاضا ہے. اس کے لیے اگر اس صوبے کو ہم ایک ماڈل کے طور پہ رکھیں تو اس کو ہم نے ہمارے پروگرام میں ہے کہ ہر ریجنز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. ذرا ایک ریجن ہے, ملکن دوسرا ریجن ہے, پشاور کا ویلی کا ایک اور ریجن ہے اور جنوبی اضلاع کا. تو یہ 4 ریجنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے تاکہ ان ریجنز میں اس کو خرچ کیا جا سکے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ لازمی بات ہے کہ بعض علاقے جو ہیں وہ زیادہ پسماندہ ہیں تو ان کو زیادہ اس کی وسائل کی ضرورت ہوگی, تو ان کے لیے اضافی وسائل ہم مہیا کریں گے تاکہ وہاں پر ان کی جو تعلیم, ان کے پینے کا پانی, صحت کے مراکز, سڑکیں, روڈ فارم ٹو مارکیٹ روڈز, باقی سڑکیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس علاقے کے جو اور مسائل ہیں ان کو ہم اس کی طرف توجہ دیں گے. اور ہم نے پہنچنا ہے انہی علاقوں میں جہاں پر ضرورت ہے لوگوں کو, غریبوں کو ضرورت ہے, اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, ہم کہتے ہیں کہ غریب کو عزت دو اور غریب کے جو مسائل ہیں ان کو آپ حل کریں اور اس کی طرف توجہ دیں. تو خاص کر اس الیکشن میں, الیکشن کیمپین کے دوران میرے پاس بہت سے علاقوں کے ایسے لوگ آئے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہتے ہیں جی ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک کمپریہنسو پلان بنانا ہے جو کہ لوکل باڈیز کے تحت اور اپنے پارٹی کی تنظیم کے تحت تاکہ تک ان کی رسائی ہو سکے اور وہ نشاندہی کے بعد اس کے اوپر کام ہو سکے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. اور اس پہ بہت سے پارٹیاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز تیار ہے. پچھلی دور میں بھی, پچھلے الیکشن میں بھی پارٹیز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز تیار ہے, پلانس تیار ہے. لیکن جب حکومت میں آئے تو ان کے پاس کچھ پلان نہیں تھا. ہمارے پاس تیار ہیں. ہمارا اگر منشور بھی ہے تو وہ ہم نے مختصر دی ہے تاکہ لوگوں کو تک پہنچ سکیں. اس کے پیچھے ہماری پوری پلاننگ ہے اور اس پلاننگ کو ہم نے جیسے موقع ملے گا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک ٹیکنوکریٹس کی ٹیم, اور یہ نہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم کوئی سب چیزیں ان کے اس میں آگے ان کی سے ان پٹ لے کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. وہ اس کے وہ تیار ہیں, پلانس تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر اس پر کام ہوگا. سردار شاہ PK 67 سے آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بارڈر پر سیکیورٹی مضبوط ہونے کے باوجود حالات کیوں خراب ہیں؟ دیکھیں, فاٹا یہ جو ہمارے سرحدات ہیں اس پہ ابھی کام بھی ہو رہا ہے. کچھ تو فریکوینٹڈ روٹس جو ہیں وہاں پر تو اسٹیبلش ہیں, بارڈرز پہ سب کچھ ہے, بائیو میٹرکس بھی ہے, سب کچھ ہے. انفریکوینٹڈ روٹس اتنے ہیں کہ وہ اب تک وہ اس کے لیے اس لحاظ سے کام نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ وہاں اس علاقے کی نگرانی بھی کرے دونوں سائڈ سے,
افغانستان کو بھی یہ کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی، تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں، کیونکہ دہشت گردی ایک ناسور ہے اور اس سے دونوں ممالک کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے تو وہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم نے ہمکاری کرنی ہے، دونوں ملکوں نے اکٹھے ہو کے ہمکاری کرنی ہے، اور اس کے لیے حکومتی سطح پہ بھی، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ بھی، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، عوام کی سطح پہ بھی رابطے ایک دوسرے کے ساتھ بنانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمسائے ممالک ہیں سب مل کے اس کے لیے کام کریں، تو تب جا کے یہاں پر امن آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے، خاص کر ہمارے آرمی نے جو قربانیاں دی ہیں، جو کام کیا، اور عوام نے جو قربانی دی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی بنیادی کام تو ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ سول حکومت نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، تاکہ ہم جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا صفائی ہو سکے۔ جی صادق شاہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے 200 میٹر گیس پائپ لائن ان کو دی ہے، تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ بھی ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایکنالج کیا اس کو۔ ٹھیک ہے جی، پیرزادہ فواد ہمارے ساتھ ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا نوجوانوں کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ نوجوانوں کے لیے ایسا کیا کریں گے؟ دیکھیں، ابھی چونکہ 60-65% ہماری آبادی کے وہ ایک ایسا وہ ہے، ایریا ہے جہاں پر زیادہ ہمارے نوجوان ہمارے اس میں سوسائٹی میں ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے ابھی یہ کرنا ہے، ایک تو تعلیم کو اور مزید بڑھانا ہے، دوسری بات یہ کہ صرف MA BA یا ایسے ڈگریز کر لینا اپنی جگہ، لیکن ٹیکنیکل اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے اور ٹریڈز کو مختلف اس میں وہ کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر بھی وہ اپنے سیلف امپلائمنٹ بھی ہو سکے۔ سیلف امپلائمنٹ کے لیے ہم نے سیلف امپلائمنٹ اسکیم بنائیں گے، تاکہ ہم حکومت قرضے دے سکیں اور لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے اس صوبے میں زیادہ کارخانے لگیں گے اور انڈسٹری لگے گی، تو اس میں بھی مختلف سکلز کے لوگ وہاں پر ان کی کھپت ہو سکے گی اس لحاظ سے، تو یہ بھی ایک دوسرا منصوبہ ہے۔ اب تک تو زیادہ تر ہمارے لوگ بیرون ملک جاتے رہے ہیں، وہاں پر روزگار وہ کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ان کو نہیں کرنا، ان کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہاں پر وہ بھی حل کرنا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ شفٹ اس طرف ہو جائے اور اپنی ملک میں ان کے وسائل کو جو ہیں وہ بروئے کار لا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کوالیفائڈ ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں PhDs بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں کوالیفائڈ، وہ بیرون ملک جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں یا زیادہ مرات ملتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ملک میں یہ کوئی وہ نہیں ہے، اگر پروفیشنل لوگوں کے لیے ہم یہاں پر ان کی مرات بڑھا سکیں، تنخواہیں بڑھا سکیں گے، تو انہیں بجائے اس کے کہ برین ڈرین ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس وہ اسکل اور وہ لوگ آ سکیں تاکہ اپنے ملک میں وہ آباد ہو سکے اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں
اور شعبوں میں جو ہیں بینکرز ہیں, سروسز جو ہیں, ہم نے سروسز کو زیادہ تقویت دینی ہے تاکہ ہم اس ملک کی بھی ہم وہ اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکیں اور باہر بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. چاہ رہی جی QWP understanding of women in KP and FATA and what are initiative for the 5 years. 5 سال کے لیے کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے وومن کی, جو فاٹا کی جو خواتین ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, جو خیبر پختونخوا میں جو خواتین ہیں جو فاٹا میں ہیں, آپ کے 5 سالہ پلان ان کے لیے کیا ہے, کیا انیشیٹو آپ ان کے لیں گے تاکہ ان کی زندگی میں بہتری آ سکے, خوشحالی آ سکے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم وہ ہے. ایک تو ہم نے ایک اپنے پارٹی میں ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے اسی خواتین کے لیے, جو کہ فاٹا کے خواتین کے لیے ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ورکنگ گروپ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں وہ دے گی, پوائنٹس دے گی, اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہیومن رائٹس کی بات ہے, اور کوئی ایسے ہو جس سے ڈسکرمنیشن ہو, اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں زیادہ ہم نے توجہ تعلیم پہ دینی ہے, اور ان کی ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم جو ہے, جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ دونوں چیزیں, اگر اسکول بنے بھی ہیں تو وہ اسکول حجروں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اگر ڈسپنسریز ہیں یا BHOs RSC ہیں تو اس میں بھی وہ سہولتیں نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک خاتون وہاں سے بیٹھ کے ایک ڈیٹسن میں بیٹھ کے, یا اس کو لے کے آئے, یا بنو لے کے آئے, یا DA خان لے کے آئے, یا پشاور لے کے آئے, تو یہ کتنی تکلیف ہے. تو وہاں پر اس ڈیلیوری سسٹم کو, ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنانا, اپ گریڈ کرنا, اور وہاں پر ہاسپٹلس کا بنانا. ہمارے پروگرام میں ہے کہ اسکولوں کا, خاص کر خواتین کے اسکولوں کا, وہاں پر انعقاد کے زیادہ سے زیادہ, اور یہ بھی نہیں کہ ان کو ٹریول کرنا پڑے, اپنے جہاں پر لوکیلٹیز, بڑے لوکیلٹیز ہیں وہاں پر اسکول, ان کو پھر اس کی اپ گریڈیشن, 7 کالجز, 7 یونیورسٹی, اور یونیورسٹیز میں بھی ہاسٹلس, تاکہ وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکے. یہ صرف گورنمنٹ کا وہ نہیں ہوگا, وہاں پر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آرمی بھی اپنا ایک سسٹم چلا رہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے, ان کی بھی اسکولز ہیں, ان کی آپس میں کولیبریشن ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے بھی انپٹ آئے, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس میں فورن ڈونرز آ کے ہماری مدد کرے, اور خاص کر وومن اسپیسیفک, وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور یہ ہم اس کو پروپیگیٹ کریں گے, اس کے لیے کام کریں گے, اور جو ہمارا ورکنگ گروپ ہے وہ ہمیں اس پہ گائیڈ کرے گی, اور اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے تاکہ وہاں کے خواتین کو ہر قسم کے مواقع مل سکیں, اور جہاں تک ان کے روزگار کے مواقع ہیں تو وہ بھی, جہاں پر جو چھوٹے لیول کے گریڈز وہ ہیں تو وہاں کے اسکولوں میں وہاں کے خواتین کو لگانا, تاکہ وہ گھر سے کے پاس ہی ان کے وہ ہوں, روزگار ہو, اور وہ گھر صبح جا کے پھر شام کو اپنے گھر واپس آ سکیں. تو یہ چیزیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے لیے جو کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز میں, وہ برقرار رہے اب بھی, کیونکہ پیچھے ہیں. تو یہ ہم نے برقرار رکھنا ہے جب تک وہ ایک لیول پہ نہیں پہنچتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے خاص کر خواتین کے لیے کوشش کریں گے کہ ان کی کو سہولتیں مل سکیں, اور وہ ملک میں باقی لوگوں کے ساتھ اس کے میں اپنا ایک برابر کا حصہ ڈال سکیں. ابھی کل ہی میرے نوٹس میں آیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی جہاں پر بھی خواتین
ووٹ نہیں ڈال سکیں گے وہ ان کو وہ جو ہے الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوگا. ہم پہلے بھی میں یہ الیکٹرل ریفارمز کی جو کمیٹی ہے میں اس کا ممبر تھا, اور ہم نے 10% رکھا ہے کہ جس اس میں بھی 10% ووٹنگ نہیں ہوگی خواتین کی, اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا. تو آج بھی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, انشاءاللہ کل اخبار میں بھی آ جائے گا. اور سب کو ہم نے یہ کہا ہے, اپنے پارٹی کے اس کو بھی, کہ آپ انشور کریں, کینڈیڈیٹس کو بھی کہا کہ انشور کریں کہ زیادہ سے زیادہ وومن خواتین کی پارٹیسپیشن ہو, جس سے یہ ہم سمجھتے ہیں کو کانفیڈنس ملے گی, اور یہ کانفیڈنس ضروری ہے خواتین کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم دیکھ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. نجات اللہ کہہ رہے ہیں کہ وی دا ریزیڈنٹس آف شرپاؤ زیم شولگرا آر ویری تھینکفل ٹو QWP فار پرووائڈنگ دا گیس فیسلٹی. نو ون کوڈ ایون تھنک اباؤٹ دا گیس پائپ لائنس ان دیز ہارڈ ایریاز. تھینک یو آفتاب شرپاؤ ملی رہبر. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ ایسے جو بیان دیتا ہے یا جو ایسے وہ شکریہ ہمارا جاتا ہے, ہمیں تقویت ملتی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ ہر ایک علاقے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے سکیں. جی اقبال ودود UAE سے کہہ رہے ہیں, we the overseas Pakistanis are thankful to you for presenting and passing resolution in the KPK Assembly against airport tax imposed on overseas Pakistanis. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. یہ آپ لوگوں نے شدید کی تھی, اور سکندر خان اور انیسہ زیب تاریخی علی صاحبہ نے اسمبلی میں یہ سوالات اٹھائے تھے, اور وہاں پر ریزولوشن پاس کیا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری تھا. ہماری پارٹی کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پشتون, میں ذرا تھوڑا سا پیرو کے میں نے یہ بات کر دی ہے کہ پشتون جہاں پر بھی ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے, چاہے صوبے میں ہے, چاہے وہ جہاں پر بھی ہے, ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر غور کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے بہت سے مسائل ہیں, اس میں وہاں سے ابھی بہت سے پاکستانیوں کو خارج کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں تو زیادہ تر 70 to 75 80% جو ہیں وہ پشتون ہیں, اور ان کو چونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں, یہاں پر اور کوئی ان کو موقع نہیں ملے تو وہ باہر جا رہے ہیں, تو اس لیے ان کو کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. بیگم نے کہ آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا. جی سبیح اللہ سروان تنگی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تنگی میں گرلز کالج نہیں ہے, اس کا آپ کچھ کریں. گرلز کالج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی تو ہم نے ہر ایک حلقے میں کالجز کا انعقاد کیا ہے, اور PK56 کا جو گرلز کالج ہے وہ اب بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت ہم ان کو ضرور دیں گے, اور ایسی جگہ پہ دیں گے کہ ان کی نزدیک ہو, تاکہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے جی. ظہور شاہ مومن نے 2 سوال کیے ہیں. جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کیا تھا, تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ایک 4 صدر کے لیے آپ انڈسٹریل زون, اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ آپ 4 صدر کے عوام کے لیے بھی ایک قائم کر دیں. اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ 4 صدر میں ایجوکیشن کی اسٹیٹ کا تعلق ہے تو ہم ایسی جگہ پہ کریں گے کہ اس سے بہت سے اضلاع کو اور وہ علاقے جو کہ پسماندہ ہیں ان کو تقویت ملے. انشاءاللہ تعالی اس میں خاص کر سی پیک میں اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ہم اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں, ہائیڈل جنریشن جیسی بڑھے گی, اس کو ہم استعمال کریں گے انڈسٹریل اسٹیٹ میں, تاکہ انڈسٹریز کو کم قیمت پہ بجلی مل سکے. اور یہ ایک بہت بڑی انسینٹیو ہوگی. اگر فیڈرل گورنمنٹ اور انسینٹیوز دیتی بھی نہیں ہے تو اس انسینٹیو سے بھی کافی وہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ اس کے لیے ہم سب علاقوں میں ایسے انڈسٹریل زونز, اور وہ کاٹیج انڈسٹری بھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑے انڈسٹریز بھی
قائم کر سکیں اور جس علاقے میں جو وسائل ہے را مٹیریل ہے اس کے مطابق ہی وہاں پر ہم انڈسٹری قائم کریں گے. چاہے تنگی میں اگر اور اس علاقے میں کرومائٹ ہے تو کرومائٹ کے لیے وہاں پر وہ انڈسٹری لگ سکتی ہے, اور اگر منرلز ہیں تو اس کے لیے ہم انڈسٹری لگانے کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک کمپریہنسو پلان ہوگا. جی محمد خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں زراعت کو 2 اسباب میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تو ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, کوئی کباہت نہیں ہے. پچھلی حکومت نے اعلان کیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. جیسے ہماری حکومت آئے گی عوام جس طریقے سے بھی جیسے وہ چاہیں گے اس کے مطابق ہی ہم ان کی منشا کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. زہرہ وزیر پوچھنا چاہتی ہے کہ امن کے بارے میں آپ کا کیا وہ ہے, کس طرح ہماری صوبے میں امن آ جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑا ہر ایک ملک جہاں پر امن نہیں ہوگا تو ترقی بھی نہیں ہوگی, خوشحالی بھی نہیں ہوگی, نہ انویسٹمنٹ آئے گی. تو امن تو ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور خاص کر اس صوبے میں جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ 60 سے 65 ہزار لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو زیادہ اس میں سے لوگ خیبر پختونخوا کے ہیں. یہاں پر یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اپنے ملک میں اپنے گھر سے منتقل ہونا یا ڈسپلیس ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ملکنڈ ڈویژن کے لوگ وہاں پر اپنے گھر بار چھوڑ کے, خواتین جو کبھی گھر سے نکلی بھی نہیں تھی وہ بھی وہاں سے نکلے اور دوسرے علاقوں میں آئی ڈی پیز کے طور پہ رہ لگے. اس طریقے سے فاٹا میں بھی یہ صورتحال. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے بہت سے عوامل کی ضرورت ہے. ایک تو صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ عوام کی بھی ایک اس میں جو ہے وہ شامل ہے کہ عوام ساتھ مل کے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. اور جب ہمارا ایک نیریٹو ایسے ہوگا جو کہ سب کو قابل قبول ہوگا, اس نیریٹو پہ کام کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ امن قائم کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری نمبر 1 ترجیح ہوگی. ٹھیک ہے جی. خان صاحب بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہریچند میں گیس نہیں ہے کچھ علاقوں میں. آدھے ہریچند میں اوپر والے حصے میں ہے, نیچے نہیں ہے. یہ میرے نوٹس میں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب نمبر ابھی لاہور میں ہے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوگی اگر ہم باقی حصے کو گیس نہ دیں. اس میں ہم نے یہ چند ایک محدود لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سلسلہ نہیں رکھنا, بلکہ عوام کے منشا اور عوام کے خواہش کے مطابق اس کو وہ کرنا ہے تاکہ سب کو یہ سہولت میسر ہو سکے. صادق شاہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہریچند کالج کے لیے. سبیح اللہ سروان تنقید کر رہے ہیں پوچھے پھول کے لیے. شاکر اللہ کہتے ہیں کہ چاسرتک کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں وہ کس سے ڈکی چکی ہوئی ہیں. امیر آفتاب شرپاؤ کا بھی وہی سوال ہے, انڈسٹری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے. سعید الحنان ڈکی کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور میرا تعلق چونکہ مندنی سے ہے, وہاں پہ بھی 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بجلی آتی ہے, اور وہ بھی بہت کم وولٹیج پہ جو 150-160 پہ. اگر آپ اس پہ یہ تو آپ نے سوال کر دیا تو ابھی تو جواب دینا پڑے گا. میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک ہمارا مین ایشو ہے. دیکھو بجلی کی سہولت نہیں ہوگی یا باقی ملک میں بجلی ہوگی, پنجاب کے کارخانوں کو بجلی ملے گی, ان کے تاجروں کو بجلی ملے گی, کو بجلی ملے گی, یہاں پر نہیں ملے گی. تو یہ تو ناانصافی ہے. اور میں نے اس کے پہلے وضاحت کی کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فرسودہ ہے. وہاں پر ہم نے اپنے چونکہ 400 کی بات ہے 2 اور گریڈ اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہے.
تاکہ اور وہاں سے فیڈرز اور زیادہ فیڈرز تاکہ یہ اوور لوڈ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارے سسٹم وائرنگ جو ہیں یہ ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ابھی موجودہ گریڈز ہیں اس میں بھی اور ٹرانسفارمرز لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک مکمل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگر مرکز یہ نہیں کر سکتی تو ہم یہ لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس پورے سسٹم کو خود رینوویٹ کر دیں گے، اپ گریڈ کریں گے، اور ہم چلانے کے لیے تیار ہیں. پچھلی حکومت نے بھی پہلے یہ بات کی تھی، لیکن بعد میں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں، اور اس کو ہم پہلے 1 یونٹ سے پہلے یہاں کیا جو سسٹم تھا بجلی کا وہ ہمارا اپنا تھا، صوبے کا سسٹم تھا، اور پھر بعد میں وابدہ کو یہ منتقل ہوا. تو یہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. مجھے پتہ ہے کہ الیکٹریکل انجینئرز ہمارے ملک کے ہمارے صوبے کے بہت زیادہ ہیں، اور اس میں وابدہ میں بہت کام کرتے ہیں. اگر یہ ہم خود لیں وہ آئیں گے اور یہاں پر ہمارا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. جمشید شاہ صافی جو پوچھ رہے ہیں سارا فقر گل کری کے لیے بھی گیس ہے. اچھا، جمشید خان کو کہیں کہ ضرور آپ کو گیس ملے گی. آپ اس دن کچھ دن پہلے بھی آئے تھے، اور ہم آپ کو ضرور گیس دیں گے. ٹھیک ہے جی. محمد علی خان پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کی پختونوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور شناختی کارڈ اور ڈومیسائل بنانے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ہم نے کہا غریب کو عزت دو اور پشتون کو عزت دو. تو یہ اس لیے کیونکہ وہاں پر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ کو شناختی کارڈ اس لیے بلاک کیا جاتا ہے کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی افغانی ہے. افغانی کا مطلب یہاں کے رہنے والوں کو بھی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے. بہت ہوم ورک کیا، اس میں ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے اس میں بہت سے پشاور میں بھی لوگوں کی شناختی کارڈ بلاک تھے، ان کو بھی وہ کیا. لیکن اس کو اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ صرف شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا اس کی بات نہیں ہے، یہ جو نقیب اللہ کا کیس جو ہے مسعود کا، یہ ایک میجر کیس ہے، اور اس کو دیکھیں آپ، وہ ہائی لائٹ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے اوپر الزام ہے اس کی بیل ہو گئی ہے، وہ ابھی دندناتا پھر رہا ہے، اپنے گھر چلا گیا. وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صرف یہ واقعہ نہیں کیا بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو کیا یہ ہمارے ساتھ انصاف ہے؟ اس کو ہم کسی صورت میں بھی انصاف نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ایک تو عالمی طور پر پشتونوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کیا اور امن کی بات کی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہمارے ساتھ ہوں گی تو اس سے بدگمانی زیادہ بڑھے گی، اور بدگمانی کو ہم نے کسی صورت میں بھی نہیں کرنا. اور اس میں پشتون لیڈرشپ کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور رول اگر وہ صحیح ادا کریں گے تو ان کو تحفظ ملے گی، اور یہ ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. زرمود شاہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈکی شہید کالونی میں گیس بھی نہیں ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہو جائے گا. دونوں چیزیں، گیس بھی اور بجلی تو ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی دونوں جو ہیں کام ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے، میں ان کے ساتھ وعدہ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ گگیانی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوابہ کے لیے QWQ کے کیا پروجیکٹ ہوں گے؟ اس کے لیے دوابہ کے لیے تو ہمارے دیکھیں، دوابہ کی آپ 20 سال پہلے آپ وہاں کی صورتحال دیکھیں اور آج دیکھیں.
جب میں پہلے بار یہ یہاں سے MNA بنا اور وہاں پر گیا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوابے کو ہم گیس دیں گے. گیس اگر فل 100% نہیں تو 60-70% گیس مل چکا ہے. باقی جو اب نمبرز ہیں وہ ان کو ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ بجلی کا نظام, وہاں کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی بہت حد تک یہ سکندر خان کی کریڈٹ کو میں جاتا ہے کہ انہوں نے پانی کا جو سسٹم ہے اور اس کو دوابہ جو سول کنال ہیں ان کو ریماڈل کیا اور پانی ابھی ٹیل تک پہنچ سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت سے علاقے ایسے تھے کہ سیلاب کے زد میں آتے تھے اور وہاں پر کٹائی ہوتی تھی, زمینیں بھی لوگوں کی اس سے ضائع ہوتی تھی اور سیلاب سے بہت سے املاک کو نقصان پہنچتا تھا. اب وہاں پر اربوں روپے کے, یہ بھی سکندر خان کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر فلڈ پروٹیکشن بند بنائے ہیں اور یہ پچھلے 2-2.5 سال پہلے بھی ایک سیلاب کا ریلا آیا تھا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ ایک اور وہاں کا بڑا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, یہ سیلاب کا مسئلہ جو وہ ہے فلڈ پروٹیکشن کا, ساتھ ہی ساتھ گیس کا مسئلہ ہے جو کہ کچھ حد تک حل ہو گیا اور بھی انشاءاللہ ہوگا. کالج کے وہ ہیں مختلف, اس میں ان کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور ایک کالج وہاں پر دوابے میں ہم ضرور بنائیں گے. اس میں ایک کالج, یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہاں, یہاں پر کالج کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی گرلز کالج کا ہم ضرور آپ کو یہ کالج دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہائر سیکنڈری جہاں پر بھی ضرورت ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی مزید اس میں زیادہ کالجز اور سکولز اور ہائر سیکنڈری دیں گے. ساتھ ہی ساتھ شب قدر جو ان کا مین وہ ہے مرکز ہے, وہاں کے اسپتال کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس کو ایک ایسا ہاسپٹل بنانا تاکہ وہاں کے لوگوں کو سہولت مل سکے, اس پہ بھی ہم کام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں نوجوانوں کے لیے پلینگ گراؤنڈز اور اسٹیڈیمز کا بنانا, یہ ہر ایک یونین کونسل کی سطح پر ہم بنائیں گے. اور اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خواتین کی دستکاری کے سینٹرز بھی ہم بنا سکیں تاکہ وہاں کے خواتین کے لیے بھی کچھ سہولتیں میسر ہو. ډیر مرګري زموږ را روان دي, حسیب الله, امیر افتاب او عبدالله حمید, ټول شکریہ ادا کوي. حاجی اقبال پشاور بلاک قبولو بحالین فوجا او فاٹا انضمام حوالے سره ستاسو خراج تحسین پیش کوي. جی دیکھیے یو مرګري دا خبره کوي پرنس خان د 400 پل با کله جوړیږي جی, کوم خصوص گزارش شوی دی جی صدر آپ سے 400 پل خبره کوي. 400 پل به انشاءاللہ تعالی زر جوړیږي. زمونږه صوبایي حکومت نو دا صوبایي معامله وه او انشاءاللہ تعالی کو زمونږه حکومت راغی نه دا په پرایورټي په هغې بنیاد باندې به انشاءاللہ ځکه چې په هغې باندې ټریفک ما ته پته ده چې مشکلات دی او انشاءاللہ تعالی مونږه پلونه ډېر جوړ کړي دي. د دواوې او د شولګرې په منځ کې رابطې دپاره پل مونږه جوړ کړی دی. اوس په 400 خاص 400 کې په جندي باندې 2 پلونو باندې کار روان دی. دا سکندر خان هغه د یو د 2 پلونه هلته هغه د یو مخکې حیات محمد خان شیرپو جوړ کړو او 2 اوس جوړیږي. انشاءاللہ تعالی دا پلونه چې دي د
کو سردریاب ماندے دے خیالی ماندے دے ان شاء اللہ تعالیٰ نوې پلونه به هلته جوړېږي چې د ټریفک روانګۍ کې څه خلل نه جی هر یاسن دا تاسو غواړي چې الیکشن لا پس تاسو کومه پارټي سره د الاینس کېدونکو څه چانسز دي جی ښه سوال دی سیاسي سوال دی دې وخت کې زه څه نشم ویلی دا خو د الیکشن نه پس چې څه رزلټ راشي د هغې نه پس به پته لګي چې څه صورتحال دی خو بهرحال مونږ به دا کوشش کوو چې داسې پارټۍ سره اتحاد وشي چې زمونږ او د هغوی په مختلف هغې باندې مطابقت وي او مینیمم پروګرام باندې دواړه پارټۍ او هغه شي او هغه پارټي چې هغه په کو د کولیشن ګورنمنټ وي د مخلوط حکومتي نه چې هغه په دې باندې پوهېږي چې د یو بل سره څنګه یو کولیشن حکومت چلیږي په دې شیزونو ټول باندې به او دا دې کې به د پارټۍ د مشرانو مشوره ضروري چې هغوی څنګه مشوره راکوي نو هغې مطابق به کار کوو ګرانو کتونکو زه به اوس مشر له آخري دوه سوالونو تپوس کوم هغې نه پس په دا پروګرام ختمو دا زموږ اول ځل و چې زموږ ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرخواو په لایف ټرانسمیشن کې خپل عوامو د صوبې هر ماشوم مشر په مخامخ رالو انشاءالله تعالی الیکشن نه پس په مشر په میاشت کې یا په 2 میاشتو کې خپل ټایم به وباسي او تاسو سره به داسې په لایف ټرانسمیشن کې نیغه په نیغه راځي او ستاسو کوم مسلې مسایلونه دي د هغې پوښتنه کومې تاسو کوئ د هغې جواب به راکوئ نو 2 سوالونو اجازت دی خان جی بالکل زما خپل ذاتي سوال دا دی چې 1977 له پس تاسو اوسه پورې الیکشن بللی نه دی د دې څه وجه دی چې څه خاص وجه چې د NA23 خلک خوا د NA1 زوړ NA1 پېښور خلکو همیشه ستاسو په دغه باندې اعتماد کړی دی او تاسو چرم د الیکشن بیا څه وجه دی د دې خو صافي صاحب زه جواب نشم درکولی دا خو د خلکو نه تپوس وکړه چې ولې په ما باندې دومره اعتماد او کړی دی خو زه د هغوی مشکور یم چې داسې ما سره مینه او خلوص او هغه کړی دی نو چې د یو طرف نه مینه او خلوص ملو شي نو لازمي خبره ده بل هغه په یو هغې سره پړک په یو لاس سره نه کېږي نو د بل طرف نه ما هغه شانتې مینه او خلوص او زما بنیادي هغه مقصد هم دا دی همیشه چې د عوامو خدمت وکړو زما الله تعالی ته زما دعا ده او دعا کوم الله تعالی نه چې الله تعالی دې زمونږ د صوبې باندې چې کوم مشکلات دي او هغه دي مسایل دي چې هغه الله تعالی دې زمونږ لپاره آسان کړي او الله تعالی دې دا الیکشن په خیر خیریت سره تیر کړي او دا کوم واقعات چې شوي دي هغې باندې مونږ ډېر افسوس کوو زموږ ډېر د دې ملک د دې صوبې ډېر ښه نوجوانان او ډېر ښه زموږ ملګري نن مونږ سره نشته او په دې خاص کر د الیکشن دوران کې چې کوم واقعات شوي د هغې مونږ مذمت کوو او هغې ټولو خاندان سره زموږ دلي همدردي ده او زه په آخر کې یو زما دا خوښ دي چې دومره زه د خلکو ته هغه حکم کو زمونږ د هغې نه تاسو مطمئن یې نو په چراغ باندې په 25 تاریخ باندې ضرور ووټ چراغ له ورکړئ دا ډیوې له ورکړئ او په هغې باندې ټپه ولګوئ زلمیل باندې زه اگر خبر وکړم چې ستاسو خلک تاسو سره مینه دې په وجه کوي چې ستاسو ها یې جي او ستاسو نه جي نو اگر تاسو په 25 تاریخ الیکشن په ورځ باندې خپل پښتونخوا عوامو ته څه میسج ورکول غواړئ جي هغه ورکړي نو هغې نه پس به بیا د ټولو ملګرو له مونږ اجازت اخلو جي زما به دا هغوی چې په دې صوبې باندې او په دې پښتنو باندې دې وخت کې ډېرې مسلې او یو داسې مرحلې نه تېرېږو چې مشکلات ډېر دي او مسایل هم ډېر دي او د دې لپاره یو داسې حکومت پکار دی یو داسې سیاسي پارټۍ په حکومت کې پکار ده چې هغه په دې مسلو باندې پوهېږي او د هغې حل لپاره هغوی کوشش او جدوجهد کوي نو زمونږ به دا خواهش شي چې انشاءالله تعالی
قومی وطن پارٹی با ددے صوبے بوم خدمت کی د ملکی سطح مانم خپل یو آواز بوچتئی ہر ځای کې چې سب مشکلات دي هغې لپاره آواز اوچتئی او د دې صوبې د خوشحالۍ د ودانۍ لپاره به ان شاء الله تعالی هر قسم جدوجہد کوي.